بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں بیان ویڈیو کی جانب۔ مولانا صاحب کا یہ بیان دیکھتے ہیں اور ایک مختصر سا عمل بھی دیکھتے ہیں۔ اور آیت کا مضمون عظمت اہل بیت ہے۔ ویسے بھی اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی۔ عزیزو، ہم انسان ہیں اور انسان کمال طلب ہے۔ انسان کے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے، وہ فطرتاً کمال کو ڈھونڈتا ہے، مگر ہر ایک کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کمال کا عنوان مختلف ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے، وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے، تو وہ بہادروں سے تعلقات بناتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے، تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے، تو وہ صاحبان منصب سے مراسم بڑھاتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے، تو وہ اہل دل سے تعلقات بہتر کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے۔ علم اگر کہیں کمال پر ہے تو وہ یہ گھر ہے، شجاعت اگر کہیں عنوان پاتی ہے تو وہ یہ دروازہ ہے، سخاوت اگر کہیں حسن پائے تو وہ یہ گھر ہے۔ شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور کرسی کا عالم یہ ہے، کرسی کی کیفیت یہ ہے، شاید کوئی کسی بچے کے لیے بات ہو۔ کرسی کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے منصب۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل سنتے جائیں۔ وضو کی دعا سے مالا مال ہو جائیں۔ اپنا ذاتی گھر، اعلیٰ سواری، ملازمت، عہدے میں ترقی اور بے پناہ رزق و خوشحالی کے لیے وضو کرتے ہوئے یہ مسنون دعا مسلسل پڑھتے رہا کریں۔ یہ عمل چند سیکنڈ کا ہے، لیکن اس کی تاثیر، کمالات اور فوائد بے پناہ ہیں۔ دعا آپ کو اسکرین پر ظاہر ہو رہی ہوگی۔ امید ہے کہ مومنین اپنی زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ وہ سب دنیا دیتی ہے اور دنیا چھینتی ہے، یعنی لوگ ہی بٹھاتے ہیں اور لوگ ہی اتارتے ہیں۔ یہ تو آپ ہر سال نہیں، پاکستان کی قسمت میں تو سال میں کئی بار لکھا ہوا ہے کہ لوگ ہی کرسی پر بٹھائیں اور لوگ ہی کرسی سے اتار دیں۔ تو جو دنیاوی منصب ہیں وہ دنیا دیتی ہے اور دنیا ہی چھینتی ہے۔ اہل بیت، اللہ نے اس گھرانے کو اتنی عظمت دی ہے کہ نہ دنیا کے ماننے سے مانے جائیں گے اور نہ دنیا کے منکر ہو جانے سے ان کے کمال میں فرق آئے گا۔ اللہ نے اس گھرانے کو کرسیاں دنیا کی نہیں دی ہیں، اللہ نے اس گھرانے کو کرسیاں آسمان کی دی ہیں۔ لہذا نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے۔ یہ کسی کے دینے سے ملی نہیں ہے اور کسی کے چھیننے سے چھنے گی نہیں۔ میں اپنے اب تک کی بات کو اگر میں یوں کہوں، اس کو لفظ بدل کے یوں کہوں کہ منصب اختلافی ہو سکتے ہیں اگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی۔ منصبوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، لیکن فضیلت کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا۔ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، علم کی فضیلت کوئی چھین نہیں سکتا۔ بھائی میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کی مزاج اور عادت نہیں رکھتا، مگر ایک اعلان ضرور کر رہا ہوں کہ کوئی کہیں سے لا کر کوئی روایت دکھائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، مگر کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں، کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں کہ جب بھی پوچھا گیا علی پوچھنے والے سے پہلے جانتے تھے کہ یہ پوچھے گا کیا۔ علی سوال سے پہلے جانتے تھے کہ یہ سوال کرے گا کیا۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے پر بھول گئے کہ چھٹا سوال کیا ہے۔
مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ چھٹا سوال کیا تھا، آٹھواں کیا تھا، آٹھواں کیا ہے؟ اور پھر مولا نے 27 کے 27 سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے۔ یہ آپ نے قول بارہا سنا ہوگا میرے بچوں جوانوں، ویسے تو میں نیتوں پہ تو شک کر نہیں سکتا، کچھ تو مجلس نے آپ کو اندر بٹھایا ہوا ہے، کچھ بارش نے بٹھایا ہوا ہے، تو اب آپ کو سن کے تو جانی ہے میری بات۔ یہ جو مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جی یہ جو مولا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو یہ معمولاً مدرسوں کے باہر اور اسکولوں کے باہر اور اکیڈمیز کے ساتھ کہیں ہال میں بڑے تغرہ بنا کے لگایا جاتا ہے یا اساتذہ کے مقام اور منزلت اور ان کی فضیلت پر بیان کیا جاتا ہے کہ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا فرما رہے ہیں جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، یعنی جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے، شاگرد کو اس کا غلام ہونا چاہیے۔ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جہاں یہ استاد کی فضیلت پہ مولا کا فرمان ہے، وہاں مولا کا اعلان بھی ہے، کوئی مجھے ایک حرف تو سکھائے، میں غلام ہونے کو تیار ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور میرے ساتھیوں، میرے بچوں، حدیثوں کو سنو پڑھو مگر ترجمہ ہوتا ہے۔ کیا بہتر ہو جائے کہ ہمیں عربی آ جائے اور ہم ترجمے کے محتاج نہ ہو، ہمیں خود مولا کا کلام سمجھ میں آنے لگے، ہمیں خود اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگے، ہم ترجموں کے محتاج نہ ہو۔ اب مثلا ترجمہ جس نے کر دیا چلا آ رہا ہے وہی ترجمہ، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، چلا آ رہا ہے، سبھی لکھ رہے ہیں، امام بارگاہ میں بھی لکھا ہوا ہے، جبکہ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نبی نے کب فرمایا؟ اس کا مطلب یہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے جن میں ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے، یعنی مردوں کے سردار ہیں، معاذ اللہ۔ یہ تو سرکار نے کہا ہی نہیں ہے نا، ہم سرکار کے اوپر کیوں بات کریں، کیسے سوچیں سرکار کے بارے میں؟ یہ نبی نے کہا کب ہے؟ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کا سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ، حسین یہی سردار ہیں، اسی جنت میں اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں۔ یہ اس وقت جو مجمع بیٹھا ہے اہل جنت ہے، حسنین سردار ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنے معمول کے مطابق انتہائی معتبر انداز میں گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ مختصر سا عمل مومنین کو پسند آیا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کامنٹس لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اور ناظرین محترم، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو الفاطمہ ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر لیں کہ تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی طریقے سے پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔